اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. میں نے بتایا تھا کہ حمل ضائع کرنا بھی اس میں داخل ہے. خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ نحن نرزقہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. یعنی اولاد کی ذمہ بھی کس کے ہے؟ ہمارے ذمہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رزق تو کافی نہیں ہے نا، بچے کو صرف روٹی پانی کا محتاج تو نہیں ہوتا. بھائی چلو رزق مل جائے گا، کھانا پینا مل جائے گا، لیکن اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بچہ ہے آخر اس کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے، ٹیوٹر کی فیس چاہیے، پیمپر چاہیے. روزانہ 4 پیمپر چینج ہوں گے. پھر اس پیمپر کی وجہ سے جو ریشز پیدا ہوں گے تو ریشز دور کرنے کی کریم چاہیے. پھر بچے کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جو 24 گھنٹے اس کے چیکنگ کرتا رہے کہ سارے ٹیکے اس کو ٹائم پہ لگتے رہیں. تو یہ مولوی لوگ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو بھائی صرف رزق ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لنچ ہے، بچے کو صبح ناشتے کے لیے وہ چاہیے، بریک فاسٹ چاہیے، پھر لنچ چاہیے دوپہر کھانے کے لیے. پھر یلو ڈے منانا ہے آج اسکول میں تو اس کے لیے آج ایک نیا ڈریس چاہیے اس کو. پھر آج گرین ڈے منانا ہے. پھر آج ایک سرمنی ہے بچے کے لیے، اس میں پیسوں کی کلیکشن ہے. پھر آج پیرنٹس ڈے ہے. صحیح ہے نا؟ چھچور پنے جتنے چل رہے ہیں اسکولوں میں، یہ ساری چھچوری حرکتوں کے پیسے چاہیے، جو پیسے کمانے کے دھندوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میرا میٹر شکر ہے گھوم رہا تھا، میں نے ایک دم بریک لگا لی ہے کیونکہ ہم خود بھگت رہے ہیں. یہ ہم نے بھی پڑھا ہے اور بڑا اچھا پڑھا ہے، ہماری تعلیم پہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہوا. آج بچوں کو کچھ نہیں رہا، مگر حرام کاریوں کے جو پیسے اسکول والے لے رہے ہیں خدا ان کو قیامت کے دن پوچھے گا انشاءاللہ. پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے اسکولوں میں، اور ماں باپ سمجھتے ہیں اتنا اچھا پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو وہ چیزیں آتی نہیں ہیں جو 4 چیزیں بچہ سیکھ جاتا ہے. یہ دیکھو جتنا ٹائم بچہ لگا رہا ہے اور جتنے سال اسکول میں لگا دیے اس میں اتنا سا آیا ہے اس کو. تو یہ نہیں دیکھتے والدین. 2-4 انگلش کے الفاظ بول لینا سمجھتا ہے ہمارا بچہ کیا ہو گیا. ہمارے ملک میں انگلش آنا تعلیم کی علامت سمجھی جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے مکھنچو دیکھے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا انگلش نہ سیکھیں، بار بار کہتا ہوں انگلش سیکھنا بھی ضروری ہے، انگلش کی اپنی اہمیت ہے، مگر انگلش صرف علم ہی نہیں ہے، صرف علم انگلش ہی کا نام نہیں ہے. تو اور انگلش بھی صحیح نہیں آتی. میں نے ایک انگریزی دان سے پوچھا، میں تو انگلش کا آتی نہیں ہے مجھے، ویسے ہی میں نے پوچھ لیا میرے پاس ایک کار 3 سال سے ہے. کتنا آسان جملہ ہے نا، میرے پاس ایک کار 3 سال سے ہے. کئی لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا آئی ہیڈ اے کار فار 3 ایئرس. میں نے کہا آئی ہیڈ اے کار تو میں بھی جانتا ہوں، میرے پاس ایک کار 3 سال سے تھی. کچھ اس طرح کا ترجمہ بنے گا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ اسکولوں کا حال ہے. میرے پاس ایک کار، اب آپ گھر جا کے سوچ لینا اس کے. تو یعنی گرامر کے لحاظ سے فارغ ہیں وہ بھی، بس جو بولتے ہوئے دیکھا تو ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا میں، ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ خرچے ہوتے ہیں، ان کی لنچ کا خرچہ ہے، پھر ان کی کیئرنگ. بچے ٹائم مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ پیدا ہوتے چلو پیدا ہوتے، ٹائم بھی چاہیے ان کو. ماں باپ ان کو کیا کریں؟ ٹائم دیں. حالانکہ دیتے ایک بچے کو بھی نہیں ہے جو ایک پیدا ہوتا ہے نا. اماں اپنا پرس اٹھا کے آفس گئی ہوئی ہیں، بچے کو وہ کون سا ہوتا ہے وہ ڈے کیئر، اس میں جمع کرا دیا، اور ابا اور جو دینے والے ہوتے ہیں نا ان کے 12 بچے بھی ہوں تو وہ پھر بھی ٹائم دے دیتے ہیں بچوں کو. بچوں کے ساتھ گھلتے ہیں، ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹائم دے دیتے ہیں. تو ایکچولی یہ خرچے اور یہ کر کے نا تو صرف روٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو، دیکھو ہم مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھو.
مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں عقلی منطقیں اس لیے نہیں چلاتا کہ وہ فنٹر بنے گا تو ہمیشہ منہ کی کھائے گا. اپنے آپ سے آگے دوڑنے کی کوشش مت کرو. بہت سی بقراتیاں ہیں جو انسان کرتا ہے مگر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. تربیت کے لحاظ سے بھی جو بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں نیچرل ان کی تربیت خود بخود دوسروں سے اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا وہ خود بخود برائی سے چھوٹے کی وجہ سے بچتا ہے اور چھوٹے کو نصیحتیں کرتا ہے. صرف بڑے کو نصیحت کریں وہ آگے خود بخود پارسل کر دے گا, ساری چودراہٹیں وہ چھوٹے پہ جمائے گا, اس سے وہ سیکھتا ہے. بہت کچھ ہے اس میں میرے پاس کہنے کے لیے, میں بھی کہوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا, اس لیے میں بریک لگا رہا ہوں. اولاد زیادہ ہو تو اس کی تربیت آسان ہوتی ہے اور کم ہو تو ان کی تربیت مشکل, کیونکہ بچے صرف باپ اور ماں سے نہیں سیکھتے, بہت سی چیزیں بھائی بہنوں سے سیکھتے ہیں. بولنا بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں, بور نہیں ہوتے, ان کو کارٹون کی ضرورت نہیں ہوتی. کارٹون ان کی آنکھ کو بھی خراب کرے گا, آنکھوں کو جو اسکرین ہے ان کی گردن کے مہروں میں بھی مسئلہ پیدا کرے گا, کمر میں بھی سارا دن کر کے بیٹھے رہیں گے, اور بڑے مسائل. آپس میں اگر بچے آپس میں نہیں کھیلیں گے نا بہن بھائی تو گلی محلے والوں کے ساتھ کھیلیں گے, وہ خراب کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ خیر تو یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف روٹی نہیں چاہیے, کنوینس کا خرچہ, لنچ کا خرچہ, تو قرآن نے جو رزق کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں, رزق صرف روٹی کو, انڈے پراٹھوں کو نہیں کہتے. رزق کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں, ان تمام لوازمات, وہ تمام لوازمات رزق کے مفہوم میں داخل ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اگر آپ کے پاس اچھے اسکول میں پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ میرے بچے کے لیے اچھے اسکول میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ ہر شخص کے لیے ہر چیز ضروری, میں نے بتایا تھا نا والدین اولاد پہ بہت سی چیزوں میں زبردستی کرتے ہیں, حالانکہ اولاد کا دماغ اس میں چلتا نہیں ہے. آپ چاہو بچہ ڈاکٹر بنے, وہ نہیں, اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا اس میں, گن پوائنٹ پہ بناؤ گے اس کو. کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. کہ کس قسم کی صلاحیتوں والے لوگ کتنے ہونے چاہیے یہ بھی ایک اندازے سے پیدا ہوتے ہیں. سارے ہی ایکسٹرا آرڈینری ذہین پیدا ہو جائیں تو ماتحت کون بنے گا؟ سارے ہی قائد بننے کی کوشش کریں گے, لیڈر بننے کی کوشش کریں گے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, فرمائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعض اوپر ہوں اور بعض ان کے ماتحت ہو کے کام کریں. اب اگر 2 بچے ہوں اور آپ چاہیں میں سب کو ڈاکٹر انجینئر بناؤں تاکہ سب بن سکیں گے, تو سارے 17-18 گریڈ کے جب آفیسر بن جائیں گے تو نیچے ملازم طبقہ کہاں جائے گا؟ تو وہ پھر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ اتنی ویکینسیز ہی نہیں ہوں گی حکومت کی طرف سے, اور اگر بن بھی گئے تو ان کو جاب نہیں ملے گی, بیچنے انہوں نے پھر پکوڑے ہی ہیں. کیونکہ جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی خود بخود اس طرف آئیں گے. وہ دیکھیں گے یار کلینک کھولنے کے لیے تو میڈیکل کالج میں تو ایڈمیشن نہیں مل رہا, مل گیا تو کہیں جاب نہیں مل رہی, ہر ہسپتال میں ڈاکٹر بڑے ہوئے ہیں, تو نتیجہ کیا کرے گا؟ کبھی رمضان ہے, پکوڑوں کا بزنس ٹائٹ چل رہا ہے, اور میں نے دیکھا ہے. تو آپ جتنا بھی سر مار لینا آپ قدرت سے آگے نہیں نکل سکتے. اس لیے جو قدرت کی پالیسیاں ہیں اس کو فالو کریں. اولاد ہو آپ اپنی کوشش کریں, بھائی میری جتنی گنجائش ہے اس حساب سے میں اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کروں. پیسے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بولو اللہ کے علم میں میرے لیے اس اسکول میں پڑھانا ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دیتے. میں نے دیکھا ہے اپنے رشتہ داروں میں اسکول میں نہیں پڑھے, آج بہت ترقی کی انہوں نے, سمجھ رہے ہیں نا, نوٹ چھاپ رہے ہیں. اور جنہوں نے اسکول میں پڑھا بہت اچھے نمبروں سے وہ اتنی ترقی نہیں کر سکے. والدین کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے, ان کا دماغ ٹیکنیکل چیزوں میں لگ گیا اور ٹیکنیکل فیلڈ میں اتنے آگے نکلے, بیٹھے ہوئے امریکہ میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد ہو, اللہ پہ توکل,
اپنی جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے کوتاہی نہ کرے, اس پہ تعلیم پہ خرچ کرے جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے, اپنے لحاظ سے کرے, ان کے لیے دعا مانگے, اپنے لحاظ سے تربیت کی کوشش کرے, دعا مانگے, اور اس کے بعد فکر چھوڑ دے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا نکلے گا جو آپ کا نام روشن کرے گا, اور اس میں نہیں ہوا تو اس کی اولاد میں ہوگا انشاءاللہ. ہم نے جو سورہ کہف میں واقعہ پڑھا نا, ابھی تو میں نے بتایا نہیں, لیکن سورہ کہف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جس کے والد اور ماں نیک ہوں, ان اولادوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے. خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ نالائق بستی والے, ان کی دیوار سیدھی کرنی تھی تو پیسے تو لے لیتے ان سے. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی میں جانے پر پیسے لینا ناجائز نہیں ہے. بعض علماء ٹیلی ویژن میں آتے ہیں نا تو اپنی بیانات کے, اپنے پروگرام کے پیسے لیتے ہیں, تو لوگ میں نہیں میں جو بول میں جا رہا تھا میں نہیں لے رہا تھا پیسے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دین کے لیے پیسے لے رہے ہیں بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ جو دیوار کو سیدھی کر رہے ہیں تو فری میں کیوں کی, پیسے کیوں نہیں لیے ان سے؟ سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی والوں نے آپ کا اکرام نہیں کیا. جب آپ کا اکرام نہیں کیا تو جب یہ لالچی لوگ ہیں, ان کے ذہن میں لالچ ہے, تو ایسے لوگوں سے پیسہ نکالنا چاہیے. تو ٹی وی والے جب اس مولوی کے 1 گھنٹے کے بیان سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, وہ کون سا فی سبیل اللہ فری پھوکٹ میں لوگوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رمضان میں جو سب دوپٹے پہن کے بیٹھ جاتی ہیں نا, اور سارے نعتیہ پروگرام, یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ نیک ہو گئے, توبہ کی توفیق دے دی, اور یہ بھائی پبلک کی ڈیمانڈ یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان کو تو پبلک کی ڈیمانڈ پوری کرنی. وہ پبلک یہ جاتی ہے رمضان تو ذرا تمیز سے گزار دو. اچھا ہے الحمدللہ, چلو کسی بھی وجہ سے اچھا ایک پراپر ڈریس پہن لیں خواتین, کسی بھی نیت سے پہن لیں, اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ پبلک کی ڈیمانڈ. تو وہ جب کما رہا ہے نا, تو کوئی مولوی صاحب اگر جا کے کماتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں, لینا چاہیے ان سے. ہاں جو نہ کما رہا ہو اس سے نہیں لینا چاہیے. میں اپنے کسی بیان کے یاد رکھو کوئی پیسے نہیں لیتا ہوں, میرے پروپیگنڈا ہے. باہر جاتا ہوں کہیں تو ایک دفعہ انڈونیشیا سے فون آیا کہ وہ مفتی صاحب آپ کو بیان کے لیے بلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بتا دیں کب آنا ہے کیا. میرے اپنا شیڈول میں نے بتایا. تو کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک چیز پوچھنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے آپ وہ. میں نے کہا پوچھو یار. کہہ رہے ہیں وہ اپنا حساب کتاب بتا دیں آپ. میں نے کہا کیا مطلب حساب کتاب؟ میرا حساب یہ ہے کہ میری بھی فلاں تاریخ تک چھٹیاں ہیں, اس دوران اگر آپ بلا لیں تو وہ حساب کتاب بتا دیں. ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میٹر نہ گھوم جائے. تو کہہ رہے ہیں وہ لفافہ کتنا لیتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی ہم لفافہ نہیں لیتے. ہم لفافہ الحمدللہ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں لیتے. میں نے کہا بلکہ میں اپنے خرچے پہ کھاؤں گا بھی اور اپنے خرچے پہ بولو بھائی رہوں گا بھی. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ دین کی خدمت زیادہ ہو سکتی ہے تو خرچہ بھی ہمارا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. شکر ہے اتنا خیال آ گیا. کم از کم کھانا پینا ہمارے ذمہ. کہنے لگے ہوٹل کون سا؟ میں نے کہا ہوٹل کے تکلف کی ضرورت خام خام میں ہوٹل کا خرچہ. بھائی میں نے کہا آپ کا گھر ہے, آپ وہاں ایک کمرہ مجھے دے دیں, بس گرمی نہ ہو, مچھر نہ ہو, صاف ستھری جگہ ہو, اتنی کافی ہے. اس سے زیادہ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ کی فضول چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو لیکن پھر بھی لوگ اکرام کرتے ہیں, جہاں بھی جاؤ تو ہوٹل ہی دیتے ہیں رہنے کے لیے. بھائی گھر زیادہ اچھی چیز ہے رہنے کے لیے. گھر میں اپنی ایک نور اور برکت. ہوٹلوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, شرابیں بھی چلتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. وہاں ہوٹلوں کے کمروں میں رہائش میں محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ میں نور نہیں ہے, ایک روحانیت نہیں ہے. گھر میں جب رہو تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہے, روحانیت ہے. لیکن ایک بات چل پڑی تو ایک بات بتا دوں, دیکھو جب بھی کسی کو انوائٹ کرو نا تو اس کے ساتھ کوئی پھلترو نہ چپکا جا کرو. پھلتر کی طرح کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے ساتھ رہنا تو آدمی کا دماغ پھٹ جاتا ہے بالکل. جب بھی مہمان کو گھر میں بلائیں اسے تنہا رکھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکے. نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکے, سونا چاہے سو سکے. 24 گھنٹے جب مہمان کے ساتھ کوئی چپکا رہے گا تو ممکن ہے لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو, لیکن آدمی پاگل ہو جاتا ہے اس سے. ہاں وہ خود کہے کہ بھائی کوئی آ جائے ملاقات کے لیے, کوئی بیٹھ جائے تو پھر صحیح ہے. یہ ایک اصولی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ ان چیزوں کا خیال
نہیں کرتے. ہر وقت کوئی نہ کوئی چپکا رہے, وہ ایک مذاق بن جاتا ہے انسان کے لیے نا. بھائی دفع ہو یہاں سے, صحیح ہے نا, کچھ تنہا بیٹھنے دے. تنہائی میں انسان کو جو سکون ملتا ہے نا وہ لوگوں میں نہیں ملتا. تو یہ کچھ زیادہ ہو گیا, لیکن بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے. کوئی آنا چاہے تو پھر بتا دیں کہ بھائی یہ اس وقت لوگ ملنا چاہتے ہیں, پھر ایک ٹائم ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے نہیں دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے یہ چیز ضروری تھی ہی نہیں. اللہ آپ کو اس کے بغیر ہی باصلاحیت بچہ دے دے گا, بچے کو باصلاحیت بنا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نے تو بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں جن کے بچے باصلاحیت نہیں ہیں, انہوں نے تو پوری کوشش کی تربیت کی. اصل میں آپ کی نظر میں باصلاحیت کی یا تربیت یافتہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اللہ کی نظر میں الگ ہے. آپ کہتے ہو میرا بچہ جو ہے نا اس کی ٹریننگ ہو گئی, تربیت ہو گئی, آپ کی نظر میں اس کا مطلب ہے اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. یعنی یہ میرا بچہ جو ہے نا اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہوئی ہے, کیا مطلب یہ اتنا پڑھ لکھ گیا ہے کہ اب یہ پیسے کما سکتا ہے. اسلام میں یا اللہ کی نظر میں دولت کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ غریب لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. تو کیا بغیر تربیت حاصل کیے ہوئے جنت میں جا سکتے ہیں کیا؟ جس کی تربیت نہیں ہو تو جہنم میں جائے گا نا, اور مالدار لوگ جہنم میں نہیں. ہری سمجھ. تو میں نہیں کہہ رہا مال کمانا منع ہے, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. تربیت اسے کہتے ہیں کہ بچہ آپ کا اچھا بن جائے, تو یہ دولت کے بغیر اچھا بننے کا امکان زیادہ ہے. ہاں پیسے کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایک نعمت ہے, وہ اللہ اگر دے تو اس سے جان نہیں چھوڑانی چاہیے. مسلمان قوم میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہوگی اگر مسلمان قوم کے پاس دولت ہوگی, لیکن اگر نہیں ملی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں یار اتنے بچے غریب دیکھو کیا فائدہ, اس سے بہتر نہیں 2 ہوتے لیکن پیسے والے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے بھائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے بیٹے تھے, بہت غریب, کیسی صلاحیت تھی ان میں, اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا. فرعون اپنی ماں کا ہو سکتا ہے اکلوتا بیٹا ہو, پوری دولت جو ہے, پوری حکومت اور دولت, مگر جہنم میں گیا. تو پہلے فوکس کرو اپنے بچوں کی دینداری پہ. غریب ہو کے دیندار بن گئے, تربیت بالکل سیٹ چل رہی ہے. مالدار ہو کے بے دین ہو گئے, کسی کام کے نہیں ہیں. دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب بنے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عذاب بنے گا. اللہ نے حکم دیا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, اور اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والدین کا بھی رزق بڑھتا ہے. یعنی خود والدین کو اولاد کے لیے بھی خرچہ ملتا ہے اور خود ان کا اپنا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی ان کا کوٹا بھی اللہ تعالیٰ, دیکھو کینیڈا میں ان کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے اولاد زیادہ ہو, جاپان بھی چاہتا ہے اور کینیڈا بھی چاہتا ہے, تو وہ الاؤنس دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا نا تو یہ الاؤنس. تو وہاں پاکستانی کیا کرتے ہیں, بس کہتے ہیں اب کمانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک پاکستانی کا فون ہے, میرا بیٹا پیدا ہوا, گورنمنٹ نے اتنے پیسے دیے اور پورے سال کا جو ہے نا بولا گھر بیٹھو کھاؤ. میں نے کہا بس اب یہی کام کرو. اب کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے. تو مجھے ایک سبق ملا کہ کینیڈا کی گورنمنٹ آپ کو یہ وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے بچوں کے مصارف کون اٹھائے گا, ہم. لہذا وہاں پاکستانی جا کے 2 بچوں والے سسٹم کو بھول جاتے ہیں. ادھر قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں خرچہ دوں گا تمہیں, مگر اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. تو کینیڈا کی گورنمنٹ سے زیادہ میرے بھائی اللہ کے وعدے سچے ہیں. اگر کسی کی اولاد ہو کے بھی غریب ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا, کیونکہ اولاد کی وجہ سے تو رزق بڑھتا ہی ہے. اگر کوئی اولاد ہے نا پھر بھی بھیک مانگتا پھر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ جو 2 لقمے بھی مل رہے ہیں نا ان بچوں کی وجہ سے مل رہے ہیں, اگر نہ ہوتے تو یہ 2 لقمے بھی نہ ملتے, پھر پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا, خودکشی کے خیالات آ رہے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم, صحیح حدیث ہے, تم میں جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. تو گھر میں بوڑھا اگر موجود ہو, بوڑھے والدین اگر موجود ہوں, چھوٹے بچے اگر موجود ہوں تو ان کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. لیکن ہم بوڑھے والدین کو, دادا دادی کو بوجھ سمجھتے ہیں, یار ان کے علاج پہ ہی آدھی تنخواہ نکل جاتی ہے, یار ان کے مسائل نہیں ختم ہوئے تو جتنا کما رہا ہوں. اللہ کے بندو اگر یہ نہ ہوتے
تو اللہ تمہیں اتنا نہ دیتا. تو اس لیے ان لوگوں کو بوجھ نہ سمجھا کریں. یہ سمجھ لیا کہ دیکھو کنویں میں پانی کیوں آتا ہے, تاکہ لوگ سیراب ہوں. اللہ نے کنویں میں پانی کیوں رکھا ہے؟ لوگ سیراب. تو جتنا پانی نکلے گا اتنا تازہ پانی آئے گا. اور اگر نکالنا چھوڑ دو گے پانی کہ نہیں وہ بھی پی لے گا وہ بھی پی لے گا, تو وہی پانی کھڑے کھڑے سڑ جائے گا, اس میں مینڈک پیدا ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ مینڈک ناچیں گے اس کے اندر. تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.